السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ صوفیوں کی بدسلوکی۔ اللہ تبارک و تعالی طلب علم کی راہ میں ہر جگہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی مدد کرتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے صوفیوں کی بدخلقی اور بدتمیزی کو بھی علم سلوک و طریقت حاصل کرنے کی راہ میں برداشت کیا۔ چنانچہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں طلب علم میں مشغول رہ کر شیخ حماد الدباس کے پاس حاضر نہ ہو پاتا تھا، اور جب بعد میں آتا تو وہ مجھ سے کہتے، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ تو فقیہ ہے اور فقہ کا طالب ہے، انہی فقیہوں کے پاس جا۔ میں ان کی تمام باتیں سنتا اور خاموش رہتا۔ ایک بار سخت سردی کے موسم میں جمعہ کے دن میں کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے پاس آیا۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا، جس سے میں پانی کے ایک حوض میں گر پڑا۔ ہم نے صبر سے کام لیا اور کہا، چلو بسم اللہ، یہ جمعہ کا غسل تو ہو گیا۔ اس وقت میرے اوپر ایک اونی جبہ تھا، میری آستین میں کچھ اوراق تھے، اس لیے ہم نے آستین کو بلند کر لیا تاکہ وہ اوراق بھیگنے نہ پائیں۔ وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں جبے کو نچوڑ کر پہنا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ اس وقت مجھے سخت سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس طرح شیخ دباس مجھے مارتے اور اذیتیں پہنچاتے رہے۔ کبھی جب میں ان کے پاس آتا تو کہتے، آج بہت زیادہ روٹی اور فالودہ آیا تھا، لوگوں نے کھا لیا اور تمہارے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ اس سے ان کا مقصد مجھے تکلیف پہنچانا ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان کے شاگرد میرے بارے میں دلیر ہو گئے۔ مجھ سے کہتے کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے آتے ہو؟ تم فقیہ ہو، جاؤ فقیہوں کے پاس۔ جب شیخ نے دیکھا کہ ان کے شاگرد مجھے اذیتیں دے رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں تو میرے بارے میں انہیں غیرت آئی اور کہنے لگے، اے نافرمانو، اسے کیوں تنگ کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، تم میں کوئی بھی ایس جیسا نہیں ہے، میں اسے اس لیے تنگ کرتا ہوں تاکہ آزماؤں۔ یہ تو عزم و ہمت کا ایسا پہاڑ نکلا جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا ہے۔ واضح رہے دوستو کہ صوفیوں کا یہ طریقہ تعامل اور بد کلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اکثر خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طالب علم کے لیے آنے والوں سے بہت ہی نرمی سے پیش آتے اور صحابہ کرام کو وصیت فرماتے کہ طالب علموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب کسی طالب علم کو دیکھتے تو وہ فرماتے، مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوصینا بکم۔ اے اللہ کے رسول کے وصیت تمہیں خوش آمدید ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کے بارے میں ہمیں خصوصی وصیت فرمائی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سَيَأْتِيكُمْ أُنَاسٌ يَفْقَهُونَ فَقِّهُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ۔ کچھ لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں گے تو تم لوگ انہیں دین سکھانا اور ان کو اچھی تعلیم دینا اور ان پر احسان کرنا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، نہ فحش گوئی آپ کا شیوا تھا، نہ ہی بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف اور درگزر کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صوفی حضرات میں اپنے شاگردوں اور ماننے والوں کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک جو عام ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اور اسلامی آداب کے بالکل منافی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ان حضرات کی علم دین سے دوری
اور سنت سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ چنانچہ انہیں حماد الدباس کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ کم علم اور ان پڑھ بھی تھے۔ خلاصہ بات یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ کو طلب علم کے لیے بہت سے مصائب اور دشواریوں سے دوچار ہونا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی مدد شامل حال رہی، اس لیے ان تمام مصائب کو برداشت کیا اور طلب علم کے مراحل کو بحسن خوبی طے کر لیا۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ تقریباً 30 یا 35 سال تک طلب علم میں لگے رہے۔ دوستو سلسلہ جاری ہے، ہماری اگلی کلپ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔